حسبي ربي جل الله ما في قلبي لقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو دکھ، جو مصائب اور جو پریشانیاں آئی ہیں، یقین جانے انسان جس تکلیف کا اور جس دکھ کا انسان مطالعہ کرتا ہے یا سنتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور جسم کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس تکلیف کا بھی انسان مطالعہ کرے تو یقیناً انسان کا ایمان اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، چاہے حالات کا سنگینی ہو یا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کرام کو کسی موقع پہ بھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین کی جو مدد ہے وہ ضرور بضرور ان کے ساتھ شامل حال رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے غزوہ احزاب کو، دیکھ لیجئے وہ خندق کی کھدائی کے دوران وہ جو اس کا ایک ایک مرحلہ وہ قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی نصرت اور جو تائید ہے وہ حضرات صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، غزوہ خندق کا ایک واقعہ بہت زبردست ہے اور آپ یقین جانیے کہ آپ یوں سمجھیے کہ اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس غزوہ خندق کے اندر ایک واقعہ کہ جس کو اپنا بشیر بن سعد کی بیٹی وہ بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میری ماں اپنا عمرہ بنت رواحہ نے مجھے کچھ تھوڑی سی کھجوریں دی اور کیا کہا کہ اپنے ابو کو اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو وہ کھجوریں دے کے آؤ، کیونکہ وہ بھی خندق کی کھدائی کے دوران وہ شامل ہیں، اس کے اندر وہ کھدائی کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کو بھوک بھی لگی ہوگی، تو یہ کھجوریں ان کو دیا اور ساتھ میں یہ دوپہر کا کھانا بھی ہو جائے گا اور ناشتہ بھی ہو جائے گا اور ان کا جو پیٹ ہے وہ بھی بھر جائے گا۔ تو بنت بشیر کہتی ہیں کہ وہ کھجوریں بالکل تھوڑی سی تھیں، وہ میں نے اپنی ماں سے لی اور میں آگے جہاں پہ حضرات صحابہ کرام وہ کھدائی کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے، میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتی تھی، اللہ کے حضور بھی مجھے جانتے تھے، تو رحمت دو عالم نے جب مجھے دیکھا تو مجھے بلایا کہ بیٹی کس کو تلاش کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا اے اللہ کے حبیب، میں اپنے ابو کو اور اپنے ماموں کو تلاش کر رہی ہوں، میری ماں نے تھوڑی سی کھجوریں دی ہیں اور میں ان کو دینے کے لیے آئی ہوں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجوریں مجھے دے دو۔ تو چنانچہ بنت بشیر کہتی ہیں کہ وہ کھجوریں اتنی کم مقدار کے اندر تھیں کہ جب میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں تو آپ کے جو چلو تھے وہ بھی اسے مکمل بھر نہیں پائے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں سے ایک صحابی کو حکم دیا کہ دسترخوان بچھاؤ، اور جب دسترخوان بچھ گیا تو اللہ کے حضور نے حکم دیا کہ اب صحابہ کے اندر اعلان کرو کہ سبھی آ جاؤ اور دسترخوان کے اوپر جو کچھ بھی موجود ہے اس میں سے وہ کھا لو اور ساتھ میں اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ چنانچہ بنت بشیر کہتی ہیں واللہ بخدا میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ جب دسترخوان بچھ گیا اور کھجوریں اوپر بکھیر دی گئیں تو صحابہ کرام جماعت در جماعت آتے تھے اور خوب سیر ہو کے اٹھ کے وہ چلے جاتے تھے، لیکن جب سب صحابہ کرام وہ خوب سیر ہو گئے تو آخر کے اندر میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ دسترخوان کے کناروں کے اوپر پھر بھی کھجوریں وہ باقی بچی پڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو سچی بات یہی ہے معزز سامعین کرام کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ اللہ کی یہ مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور دوسرا واقعہ اپنا انصار جو ہیں، انصار صحابہ کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر کئی جگہوں پہ ان کی بڑی تعریف کی ہے، اور ان کی تعریف کیا ہے کہ بیچارے خود بھوک اور پیاس کو تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنی جانوں کے اوپر یہ دوسروں کو ضرور بضرور وہ ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ انصار میں سے ایک جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہیں، یہ بیچارے غریب تھے اور لیکن سخی بہت زیادہ تھی اور دل ان کا بہت نیک تھا اور یہ دل کے بھی بہت بڑے تھے۔
چنانچہ خندق کی کھودائی کے دوران یہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شامل تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کے حضور کئی دنوں سے اپنا بھوکے ہیں، اور جو اور صحابہ کرام ہیں وہ بھی بھوکے ہیں۔ چنانچہ یہ کہتی ہیں کہ میں گھر گیا اور میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہمارے گھر کے اندر چھوٹا سا ایک بکری کا کمزور سا بچہ ہے، تو کیوں نہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر لی جائے، لہٰذا تم آٹا گوندو۔ اپنا بیوی نے آٹا گوندنا شروع کر دیا، اور جابر بن عبداللہ نے جلدی سے اپنا بکری کا وہ جو لاغر سا بچہ تھا اس کو ذبح کیا اور اس کا سالن وغیرہ بنا کے رکھ دیا۔ معزز سامعین کرام، شام کو جب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانے لگے اپنے گھر کو، تو جابر بن عبداللہ کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب، آج شام کا کھانا آپ ہمارے پاس کھا لیجئے، آج آپ میرے مہمان بنے، میرے دسترخوان کی زینت بنے۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، اور ساتھ میں اللہ کے حضور نے یہ بھی اعلان کروا دیا کہ جتنے صحابہ ہیں، جو صحابہ کی جماعت ہے، وہ شام کا کھانا جابر بن عبداللہ کے دسترخوان کے اوپر کھائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور نے جب یہ اعلان کروایا تو میں نے انا للہ پڑھی، کیونکہ وہ چھوٹا سا بکری کا بچہ اور چند روٹیاں، بھلا وہ اتنی بڑی جماعت کو کیسے وہ پوری آ سکتی تھی، لیکن خاموش تھا کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ چنانچہ جب شام کا ٹائم ہوا، اللہ کے حضور دسترخوان کے اوپر تشریف لائے، آپ نے اللہ کا نام لیا اور کھانے کے اندر وہ برکت کی دعا کی، پھر صحابہ کرام کو دعوت دی، صحابہ کرام آئے اور سبھی نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب سب صحابہ کرام وہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے تو بعد کے اندر ہم نے کھایا، اور اس کے باوجود پھر بھی وہ کھانا بچا پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو معزز سامعین کرام، دیکھ لیجئے، یقیناً یہ خالق کائنات کی طرف سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور حضرات صحابہ کرام کے اوپر یہ اللہ کی مدد تھی، تو پھر کیوں نہ ہمیں ایسے پیارے محسن اعظم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ناز ہونا چاہیے کہ خالق کائنات نے ہمیں ان کی امت کے اندر پیدا فرما کے اللہ نے میرے اوپر اور آپ کے اوپر احسان عظیم کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، بس اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو آج کے اپنا پروگرام کے اندر جو دو معجزے اور جو دو واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ اجازت دیجیے۔